تھرسڈے کو شام کو یہ کہا تھا کہ کراچی جائیں اور سچویشن کا جائزہ لیں. اس کے بعد آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان آرمی کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 کے تحت بلوایا گیا تھا ڈیزاسٹر میٹیگیشن کے لیے. اس سے پہلے کہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں آپ کو، میں اگلے چند دنوں جو موسم کی صورتحال ہے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے 6 دن جو ہیں آج کے دن کو شامل کر کے کراچی میں ڈرائی ہیں. 4-5 دن پہلے ڈرائی گزرے ہیں. اور کل جب میں کراچی سے صبح آیا ہوں تو کراچی میں الحمدللہ زیادہ تر پانی، بلکہ زیادہ تر نہیں، تقریباً سارا ہی پانی اتر چکا ہوا تھا. جو نقصانات ہوئے ہیں اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان، افواج پاکستان جو ہیں وہ میں بہت افسوس ہے اس چیز کا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں کی مقامی کور کو پاکستان فوج کی طرف سے جو ہے یہ جو ہے وہ مل گیا حکم. یہ کور ہیڈ کوارٹر یا کور کمانڈر کی قیادت میں تمام سیگوں میں، جس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن بھی وہاں پہ چلی گئی ہے، ڈیزاسٹر میٹیگیشن کرے گا اس سیزن کے لیے، تاکہ لوگوں کو آنے والی جو بارشیں ہیں اس میں ریلیف دیا جا سکے. اور آنے والی بارشیں، پہلا سسٹم جو ہے وہ کراچی کے ایریا میں داخل ہونے کا 7 اگست کو امکان ہے، جس میں تقریباً 60% بارش کے امکانات ہیں. یہ سسٹم 8 کو بھی چلے گا، 9 کو یہ ختم ہونا شروع ہوگا اور شاید 10 تاریخ تک بھی تھوڑی بہت بارش برسائے. اس کے بعد کراچی میں جو تھوڑی لمبی پروڈکشن ہم لوگوں نے لی ہے وہ 15 تاریخ ہے، جس کو دوبارہ ایک چھوٹا سسٹم آ رہا ہے جو 1 سے 2 دن رہے گا، اور اس میں بارش کے امکانات تقریباً ابھی تک جو ہے، چونکہ جتنا عرصہ دور ہوتا جاتا ہے تو پروڈکشن اتنی ہی موٹی سی ہوتی ہے، ایگزیکٹ نہیں ہوتی. تو اس وقت 40% کے قریب پروڈکشن ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 سے لے کے 26 تک سسٹم داخل ہوگا، وہ بھی لگ بھگ 60-65% کے قریب اس کے چانسز ہیں کہ بارش ہوگی. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سیزن میں اللہ تعالیٰ بارش بے شک لمبی ہو، لیکن جو بارشیں پچھلے دنوں کراچی میں ہوئی ہیں آپ کی نالج میں ہوگا کہ 1 گھنٹے میں 83 ملی میٹر، 1 گھنٹے میں 80 ملی میٹر، اور مختلف علاقوں میں جو ہے 1 سے 2 گھنٹوں میں اتنی بارش ہوتی رہی ہے کہ وہاں کا نظام جو ہے، جو کہ پہلے ہی اپنی پوری کیپیسٹی کے بہت بیانڈ کام کر رہا ہے، وہ اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو کراچی کی مقامی کور ہے اس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت بلایا ہے، اور یہ سارا جو کام ہے، یہ ساری صورتحال 2 حصوں میں ہونی ہے. پہلا حصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کے شروع کے دن، کہ اس طرح کا کام کیا جائے کہ جو پہلے نقصانات ہوئے ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے، ان کو کم سے کم کیا جا سکے. لیکن کراچی کا مسئلہ اس کام سے نہ حل ہوگا نہ حل ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو کراچی کے وہ مسائل ہیں جس میں یہ ہر سال اس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے. مثال کے طور پہ کراچی میں اس وقت تقریباً روز کا 20,000 ٹن سالڈ ویسٹ پیدا ہو رہا ہے، اور اس سالڈ ویسٹ سے 3 سے 4 ہزار ٹن جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں نکال لیتے ہیں. وہ یوزفل ویسٹ، سالڈ ویسٹ ہوتا ہے. تو دنیا بھر میں جو سالڈ ویسٹ ہے وہ ریونیو کا باعث ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ زحمت کا باعث اس وقت بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں تقریباً 1995 کا اور پھر ارلی پرانے میپ دیکھ رہا تھا، تو جہاں پہ نالوں کے اور بڑے پانی کے بہاؤ کے رستوں کے پارٹ جو ہیں وہ 300 سے 400 میٹر تھے. ابھی میں گیا مختلف علاقوں میں پھر کے آیا، اور کئی جگہوں پہ یہ 3 سے 4 میٹر رہ گئے ہیں.
اور آبادی جو ہے 1975 1985 1995 کے بعد جو ہے جتنی بڑی ہے وہ آپ کو اندازہ ہے. تیسرا بڑا ایشو ہے کہ کراچی کے جتنے ندی نالے ہیں ان کے اوپر جو ہے اس وقت بہت زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو امپورٹنٹ چیز اس میں شامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں اسٹرانگ واٹر اور سیوریج کا نظام جو ہے وہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. اور اگر سیوریج کا نظام کہیں علیحدہ بھی ہے تو دنیا بھر میں سیوریج کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہے سیوریج کے پانی کو بغیر ٹریٹ کیے ہوئے اس نظام میں نہیں ڈالا جاتا, کیونکہ اگر آپ اس کو ٹریٹ کیے بغیر ڈالیں گے تو اس کے ہیوی سیڈمنٹ بیٹھنے شروع ہوں گے اور 2 سے 3 سالوں میں وہ نظام بھی جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو یہ 5-6 چیزیں جو ہیں جب تک درست نہیں ہوں گی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہو سکے گی. جیسے میں نے یہ کہا کہ اس وقت وہاں کی مقامی کور کے نیچے جو ہے وہ تمام سیگے جس میں پروونشل گورنمنٹ کے کوآرڈینیشن کے ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کوآرڈینیشن کے ساتھ مختلف محکمے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ ہم انہیں جو ٹیکنیکل لیگل اور فائنینشیل ہیلپ چاہیے ہوگی وہ دیں گے. تو یہ جو سیزن ہے اس کے بارے میں امیڈیٹلی کنسرن ہے, اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرے مرحلے میں سب اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کی ضرورت ہوگی, ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور میرے اپنے خیال میں اگر 3 سے 4 مہینوں میں ایک کنسنسس کریٹ ہو جاتا ہے اور ایک فیزیبلٹی کی شکل نکل آتی ہے تو پھر ایک پرماننٹ سلوشن کے اوپر کام اس کے ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کام کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے مطابق فوج کے بڑے ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو وہ علاقے دیے گئے ہیں جہاں پہ بڑے نالے ہیں, جس طرح گجر نالہ ہے, اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈ کا نالہ ہے, اسی طرح ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایک بڑا نالہ ہے. یہ سارے ان کو دیے گئے ہیں. پچھلے 4 دن ہر جگہ کی ریکانیسنس بھی کیا گیا. جو ریسورسز پہلے کام کر رہے تھے صوبائی گورنمنٹ کے, ان کے ساتھ تال میل, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کو بہتر بنایا گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ کل صبح انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ مختلف جگہوں پہ کام شروع ہو جائے گا. اور مین مقصد اس کا یہ ہے کہ جو 7 اور 8 کو سسٹم آ رہا ہے, جو 15 تاریخ کو سسٹم آ رہا ہے, وہ پہلے جو سسٹم ڈیمیجز کر کے گئے ہیں ان ڈیمیجز سے بچنے کی انتہائی کوشش کی جا سکے. جیسے میں نے کہا کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. اس میں صوبائی حکومت شامل ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ شامل ہوگی, وہاں کے محکمے شامل ہوں گے مختلف جگہوں, اور پھر اسپارکو کے ذریعے اس کا جو ہے ڈیٹیل انالیسز لے کے پانی کے بہاؤ کے رستوں کو دیکھ کے اور ماڈرن سیوریج اور اسٹرام واٹر کے سسٹم کو, اور ساتھ ساتھ جو آپ کا سالڈ ویسٹ کا نظام ہے اس کو, اور فائنلی جو لیگل انکروچمنٹس اور انلیگل انکروچمنٹس ہیں کراچی کے اندر, اس پورے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سلسلے میں آگے جانا ہوگا, ورنہ ہم وہیں پہ رک جائیں گے. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا. اگر کوئی چیز ہے یہ سر آپ جس طرح کیا ایسی کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اس میں صوبائی حکومت خامیاں ہیں جو اس وقت تک جو سلسلہ آپ نے دیکھا تجاوزات دیکھیں یا رکاوٹیں دیکھیں یا سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا, انکروچمنٹس ہیں, اس کا ذمہ دار کیا فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے یا وہیں کی مقامی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, اور اس میں کیا آپ رائے دیتے ہیں کہ کیسے یہ نظام سدھار ہوگا؟ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہاں کی مقامی کور کو جو ہے یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ ابھی وقتی طور پہ جو ریلیف لوگوں کو دلوانا ہے وہ دیں. اور میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس وقت ہم ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے کے بجائے ایک ٹیم کی طرح مل جل کے یہ جو سیزن ہے اس میں لوگوں کو ریلیف دیں, مل بیٹھ کے فیوچر دیکھ کے ایک کنسنسس کے ساتھ سلوشن بنا کے آگے چلیں گے تو سب مسائل ختم ہو جائیں. میرا نام بالی چودھری جی, کراچی سے ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں بھی کل کراچی سے ہی آیا ہوں اور سارا کچھ میں نے وہاں پرسنلی دیکھا ہے. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو بھی ساری کاوشیں ہیں
کراچی کے لیے لوگوں نے فیس کرنی ہے، کیونکہ یہ دوسرے نالا، بنارس ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ وہ ہیں جو بیسیکلی پچھلے 25 سال سے چل رہے ہیں اور 12 سال سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا ایسی آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ فیوچر میں وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کام کریں گے جس میں لوگ کم از کم کراچی کے لوگ ٹھیک رہ سکیں۔ ماجد صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، میری 3 میٹنگ ہوئی ہیں چیف منسٹر سے، 2 میٹنگز جو ہیں ان کے ساتھ اکیلے میں ہوئیں، 1 میٹنگ جو ہے وہ کور کمانڈر کی موجودگی میں ہوئی، پھر کور کمانڈر کی بھی ان کے ساتھ اکیلے میں 2 میٹنگ ہوئی ہیں۔ اسی طرح گورنر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں جو کراچی سٹی کے میئر ہیں وہ بھی ادھر موجود تھے۔ ہم لوگ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہماری مین پریورٹی ہے فوکس کرنا کہ آنے والی 3 بارشیں جو ہیں اس میں ہم اتنا ہی نقصان نہ کرا بیٹھیں جتنا ہم، اور ہمارا فوکس اسی پہ رہے گا۔ ان دا مین وائل مختلف سٹیک ہولڈر سے ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سپٹمبر کے مڈل سے آنورڈ ایک کنسنسس سلوشن کی طرف اور ایک کنسنسس پرائرٹی کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں کہ کراچی جو کہ ہمارا سب سے بڑا ریونیو ہب ہے اس کو ہم دوبارہ کراچی بنا سکیں۔ شارٹ 1 منٹ بریف آن لوکس۔ جہاں تک کورونا کا تعلق ہے تو الحمدللہ آپ کو ایک چیز کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آج جو نمبر آف ڈیتھس ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کہیں عید کی وجہ سے کام تو نہیں ہے، وہ شاید ابھی تک لویسٹ ہیں جب سے ہم پیک ٹچ کر کے آئے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک کا اسپیشل فضل ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم جس طرح ابھی تک جا رہے ہیں، لیکن میری سب سے درخواست یہ ہے کہ جو SOPs، جو لاک ڈاؤن، جو پروسیجرز بتائے گئے ہیں ان کو فالو کرتے رہیں تاکہ ہم اسی طریقے سے ہم آگے جاتے رہیں اس عید کی چھٹیوں میں بھی، اور آگے جو محرم آ رہا ہے اس کا مجھے زیادہ خوف ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام لوگ SOPs اس کے دوران بھی فالو کریں گے اور ہم اس سے انشاءاللہ نجات پا لیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب کرونا آیا تھا اس کے مقابلے میں آج ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم اپنے سسٹم میں 3000 کے قریب آکسیجنیٹڈ بیڈ ایڈ کر چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے وینٹیلیٹر دیے گئے ہیں تقریباً اس سے تھوڑے سے زیادہ وینٹیلیٹر ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہیں۔ جتنے بائی پیپ ہم دے چکے ہیں ان سے زیادہ ہمارے پاس اس وقت لگ بھگ 7 لاکھ کے قریب PPEs موجود ہیں۔ 8 لاکھ کے قریب ہمارے پاس ٹیسٹنگ کے ری ایکشنز موجود ہیں۔ تو اگلے 2 سے 3 مہینے اگر ہم نہ بھی کچھ خریدیں تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے سفیشینٹ ہیں۔ جہاں تک لوکس کا تعلق ہے تو پہلا جو لوکس کا ریلا تھا جو کہ مقامی ریلا تھا اس کو الحمدللہ صوبوں نے بہت اچھا کام کیا، DPP نے بہت اچھا کام کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان فوج کے انڈر جو ہے وہ نیشنل لاجسٹک کنٹرول سینٹر بنا، بہت اچھا کوآرڈینیشن چل رہا ہے۔ وہ اس کے جانے کے بعد ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 7 جون سے 21 جون تک دوسرا ریلا آئے گا ایران اور یمن سے۔ یہ ریلا جتنا ہم لوگ امید کیے ہوئے تھے یا ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہت نیچے آیا، اور جو بھی آیا اس کو ہم لوگوں نے جو ہے ٹیکل کر لیا۔ تیسرا ریلا جو ہے وہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 10 جولائی سے لے کے تقریباً 21-22 جولائی تک، الحمدللہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ ریلا جو ہے وہ آنا تھا صومالیہ سے۔ صومالیہ سے جو کچھ تھوڑا بہت اڑا بھی ہے وہ انڈین گجرات میں گیا ہے، اور تھوڑا بہت کراچی میں بھی آپ کو کچھ دن تھوڑا بہت نظر آیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم لوگ زیادہ تیار ہیں، اور اگر یہ جو صومالیہ سے ہم لوگ امید لگائے ہوئے ہیں کہ شاید آئے، اگر وہ نہیں آتا تو پھر اگلا مرحلہ ہوگا کہ جو انڈیا گیا ہوا ہے وہ انڈیا سے واپس آنے کے چانسز ہوں گے سپٹمبر کے مڈل کے بعد۔ تو اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ تیار ہیں۔ اس وقت 9 کے قریب جہاز ہمارے پاس موجود ہیں، 7 لاکھ کے قریب میلاتھیون ہمارے پاس موجود ہے، 2-2.5 لاکھ کے قریب ہمارے پاس لیمڈا پیسٹیسائڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس جو دوسرے ریسورسز ہیں زمینی چھڑکاؤ والے
وہ بھی بہت اچھے تعداد میں ہو گئے ہیں. 20 اگست کو انشاءاللہ ہمارے پاس 14 اسپریئر کے مقابلے میں ڈی پی پی کے پاس 388 اسپریئرز ہوں گے. اسی طرح صوبوں نے بھی اپنی کیپیسٹی بلڈ کی ہے. انہوں نے ہینڈ ہیلڈ میکنائزڈ سارے ریسورسز جو ہیں وہ اپنے لگائے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے بھی آتا ہے تو ہمارے تمام ریسورسز جو ہیں وہ تیار ہیں. ٹیسٹنگ جو ہمارا ٹیسٹنگ کا ایک سسٹم تھا جو آپ نے بڑا اس میں محنت کی تھی اور وہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے سوشل میڈیا پہ چلے کہ ٹیسٹنگ کا سسٹم ایسی کوئی بات ہے نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اسی لیے جان بوجھ کے آپ کو پہلے نمبر بتایا ہے کہ پرسوں یا ترسوں، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 20,000 کچھ ٹیسٹ کیے گئے تھے. ان میں سے 800 پازیٹیو نکلے. تو 800 پازیٹیو کا مطلب ہے 4%. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ ہوتا تو اس 20,000 کے وہ پھر دوسری چیز جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لگ بھگ 2,80,85,000 کے قریب ٹوٹل مریض تھے. ان میں سے ایکٹیو مریض آپ کے صرف رہ گئے ہیں کوئی 20-22,000، اس سے بھی تھوڑے کم ہو گئے ہیں. آپ کی ڈیتھس جو ہیں وہ 100 کو کراس کر گئی ہوئی تھیں. آج جو ہے وہ پچھلے پرسوں 19 تھیں، کل کی جو ہیں وہ 6 ہیں جو ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں. ان کو دیکھ رہے ہیں. ہوپفلی مجھے امید ہے کہ 6 اور 19 کا نمبر جو ہے وہ 5-6 دن گزرے گا تو ہم کافی مطمئن ہو جائیں گے کہ چیزیں. عید کی جو ہماری گیدرنگز رہی ہیں ان کے فیکٹس آئیں گے 14 اگست کے بعد. اس وقت دیکھیں گے. ویسے جو ہے این سی او سی نے ایک نئی ٹیسٹنگ کی اسٹریٹجی بھی ایوالو کی ہے. ہوپفلی وہ چند دنوں میں وہ بھی لاگو ہو جائے گی اور ٹیسٹ زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن ٹیسٹنگ کٹس کی اور لیبارٹریز کی کوئی ڈرت نہیں ہے. اس وقت تک تقریباً 141 کے قریب لیبارٹریز بن چکی ہیں ہمارے پاس. میں نے پہلے بھی بتایا کہ 8 لاکھ کے قریب لگ بھگ ہمارے پاس ٹیسٹنگ ریئیکشنز ہیں. ریسورسز کا ایشو نہیں ہے. ہم مارچ کے مقابلے میں بہت اکوپڈ ہیں. انشاءاللہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ کانسپریسی تھیوریز بہت چلتی رہتی ہیں. آپ ان پہ زیادہ دھیان نہ دیا. تھینک یو.